السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا بستی والوں کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ اپنے کفر میں سرکشی پر اتر آئے، وہ ناراض ہو کر ان کے سامنے سے نکل گئے اور انہیں 3 دن کے بعد عذاب کی وعید سنا دی۔ جب آپ کی جانب سے حقیقت پر مبنی یہ بات انہیں معلوم ہو گئی اور وہ جان گئے کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا، تو وہ لوگ اپنے بچے اور جانور اور مویشی لے کر صحرا کی طرف نکل پڑے۔ انہوں نے ماں اور بچوں کو الگ الگ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور اس کی پناہ طلب کی۔ اونٹ اور ان کے بچے بلبلائے، گائیں اور ان کے بچے ڈکرائے، بکریاں اور ان کے بچے ممیائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کے ساتھ گئے، کشتی میں سوار ہوئے، وہ سواروں کے ساتھ ڈولنے لگی، وہ ڈر گئے کہ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے ایک شخص کے بارے میں قرعہ ڈالا کہ اپنے درمیان میں سے اسے دریا میں پھینک دیں تاکہ وہ اس سے ہلکے پھلکے ہو جائیں۔ قرعہ یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ انہوں نے انکار کیا کہ وہ اسے دریا میں پھینکیں، پھر انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا، وہ بھی اس کے نام کا نکلا۔ انہوں نے انکار کیا، پھر انہوں نے قرعے کا اعادہ کیا، پھر بھی اس کے نام کا نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو یونس قرعے میں شریک ہوئے تو یہی ملزم ٹھہرے، یہ کہ قرعہ انہی کے نام کا نکلا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے، اپنے کپڑے سمیٹے، پھر اپنے آپ کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دیو ہیکل مچھلی کو بھیجا، وہ پانی کو چیرتی ہوئی آئی اور اس نے یونس علیہ السلام کو اسی وقت لقمہ بنا لیا۔ جب انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کی طرف وحی کی کہ تو نے اس کا گوشت نہیں کھانا اور نہ ہی اس کی ہڈی پسلی توڑنی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، سمندر کے اندھیرے اور رات کے اندھیرے میں تھے۔ اندھیرے تہ بتہ چھائے ہوئے تھے، اندھیرے کس قدر شدید تھے، سلامتی کس قدر دور تھی۔ جس قدر اللہ نے چاہا وہ ٹھہرے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمات کا اسے القاء کیا جن سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، مصائب ٹل جاتے ہیں اور 7 آسمانوں کے اوپر سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن کو سنو، وہ اس عجیب و غریب اور انوکھے قصے کو بیان کرتا ہے جس میں ہر اس تنگ دست، مصیبت زدہ، نا امید اور پریشان حال کے لیے تسلی کا سامان ہے، جس کے لیے زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس کی جان تنگ ہو جاتی ہے۔ وہ بچشم خود دیکھ لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر اس نے تاریکیوں میں پکارا نہیں ہے، کوئی معبود حقیقی مگر وہی۔ پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے ظلم کیا تھا، تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی
اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔